بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے اپنے آپ کو فریش کرنا۔ بہت سارے لوگوں کا یہی میرے سے سوال رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیسے فریش کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، زندگی میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر طرح کا شعبہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم فریش کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہم نے نمود و نمائش کے اندر قدم رکھ لیا ہو۔ اگر ہم نمود و نمائش سے باہر نکل جائیں تو ہم بہت، اگر 100% نہیں تو 50% ہم باہر آ سکتے ہیں۔ ہم طرح طرح کی الجھنوں کا شکار کیوں ہیں؟ ہم نمود و نمائش کو نہیں چھوڑتے، ہم حقیقت پسندی کے اندر نہیں ہیں۔ اگر حقیقت پسندی کے اندر آج ہم آ جائیں تو ہم بہت ساری ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں، منصوبے بنا رہے ہیں۔ کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، میرا مکان کب بنے گا، میرا بنگلہ کب بنے گا، میرے پاس گاڑی کب آئے گی۔ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، یہ چیزوں سے آپ نکل جائیں۔ پیسے آئیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو ہم پیدل چل دیتے ہیں۔ ہم مکان کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ پیسے آئیں گے تو بنا لیں، نہیں آتے تو نہ بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، رینٹ پہ لیں۔ دیکھیں، 1 کروڑ روپے کا اگر آپ مکان بناتے ہیں یا 2 کروڑ روپے کا، تو 2 کروڑ روپے کو اگر آپ رینٹ پہ مکان لیتے ہیں تو آپ کو 25,000 روپیہ پر منتھ یا 20,000 روپیہ پر منتھ کرایہ دینا پڑے گا۔ چھوٹا بھی لے سکتے، 15,000 روپے والا بھی مکان لے سکتے۔ آپ اسی رینٹ کے مکان میں رہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بہت سوار ہے کہ ہماری چھت ہونی چاہیے۔ یہی ہمیں چیزیں خراب کر گئی۔ ہم پیسے جوڑ کے اس کو خرچ نہیں کرتے، تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس پیسے کو اکٹھا کر رہے ہیں صرف کیا، ایک پلاٹ کے لیے۔ اسی لیے ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری پوری انرجی جو ہے نا، وہ ایک چیز کے اوپر فوکس ہوئی ہے۔ پلاٹ کب بنے گا، مکان کب بنے گا، گاڑی کب آئے گی، یہی چیزیں ہماری ذہنی چیزوں کا، الجھنوں کا باعث بنتی ہیں۔ ان چیزوں سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کی جتنی بھی آمدن ہے آپ کے اس کے اندر رہیں، جتنی بھی آمدن ہے اس کے اندر رہ کر گزارا کریں۔ اگر آپ کی آمدن کم ہے تو آپ کوئی پارٹ ٹائم کام کر لیں۔ ہماری بہت ساری الجھنیں، ذہنی الجھنوں کا سبب ہماری پیدا کرتا سوچ ہے۔ آپ اپنی تنخواہ میں سے جتنا، اگر ایک بندے کی 30، 35، 40 ہزار روپے تنخواہ ہے تو وہ اس کے اندر بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس کا گزارا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہے۔ کیوں نہیں گزارے ہوتے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو مجبور کر رہی ہے؟ اس کو مجبور یہی چیزیں کر رہی ہے کہ اس کے دماغ میں یہ جو بھوت سوار ہے نا، مکان کا، گاڑیوں کا، یہ اس کو پریشان کرے۔ آپ رینٹ پہ بھی رہ سکتے ہیں، 2 کمروں کا میں مکان لے سکتے ہیں، کوئی مشکل بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نمود و نمائش سے باہر نہیں آ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیسے جوڑتے رہتے ہیں۔ میں نے اکثر ایسے حضرات دیکھے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر جتنا پیسہ ملتا ہے پھر وہ ایک مکان کے اوپر صرف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اللہ نے ہمیں عقل کی باتیں ہم پہ اتاری ہیں، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہماری ایسی کوئی برین واشنگ ہو گئی ہے کہ ہم ان سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے۔ ساری زندگی ہم اسی چکر کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ میری گفتگو کا خلاصہ معاشرت کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن سے یہ ساری الجھنیں نکال دیں تو ہماری ساری چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پیسے جو آپ کو ملنے ہیں وہی ملنے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں جو بھوت سوار ہے نا، وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے خواہ مخواہ کا۔ پھر آپ کو بیماری بھی لگ جاتی ہے، پھر آپ ذہنی ٹینشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں سے نکل جائیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جس نے جتنا دیا ہوا ہے اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کریں۔ دیکھیں، میری گفتگو کا خلاصہ روحانیات کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، یہ جو ذہنی مسائل ہے اس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، حقیقت کے اوپر بھی مبنی ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کی 50,000 روپے تنخواہ ہے، وہ بھی میں نے اس کو بھی پریشان حال دیکھا ہے۔ ایک بندے کی سیلری 1,00,000 روپیہ، اس کو بھی میں نے پریشان دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کو دریافت کیا کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ والا آدمی جو سیلری دے رہا ہے مہینے کی منتھلی، وہ بھی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں۔ ایک 50,000 روپیہ لے رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا 1,00,000 روپے سے بھی اس کے ماہانہ اخراجات پورے نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن اس نے اپنی جو زندگی ہے وہ 1,00,000 روپے سے اوپر بنا لی۔ جب آپ اپنی زندگی کا دائرہ 1,00,000 روپے سے اوپر بڑھائیں گے تو آپ کو پریشانیاں تو لگیں گی۔ حالانکہ 1,00,000 روپیہ میرے خیال میں ایک پوری فیملی ہے، اگر پاکستان میں رینٹ کے مکان میں بھی رہتی ہے تو 1,00,000 روپے سے اگر اس کا گزارا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا 10 لاکھ روپے سے بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوتا 1,00,000 روپے سے گزارا؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو پریشان کر رہی ہیں؟ اس کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دماغ کے اندر جو چیزیں چاہ رہی ہیں نہ وہ نمود و نمائش ہے، وہ حقیقت سے دور ہے۔ 1,00,000 روپے اگر سیلری ہے تو جتنا عرصہ گزرتا ہے زندگی کو سفر سمجھ کے، زندگی ایک سفر ہے۔ رینٹ کے بھی مکان میں رہتے ہیں تو آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں، آپ پیسے دے کے رہتے ہیں، وہ آپ کا مکان ہے، آپ اس کے پیسے نہیں ادا کریں تو اپنی زندگی کو الجھن ہم نے خود بنایا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے باہر آ جائیں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن ہم خود اس سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارے تمام، میں نے بہت سارے، میری گفتگو کا خلاصہ اجتماعی ہوتا ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم بہت سارے منصوبے اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کب پورا ہوگا۔ کوئی کروڑ روپے کا مالک ہو گیا تو وہ 2 کروڑ روپے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، کوئی 2 کروڑ روپے کا مالک ہوا ہے وہ 3 کروڑ روپے کی دوڑ میں لگا۔ یہ چیزیں انتہائی انسان کو نقصان دیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آیا بھی ہے، یہ دنیاوی حوالے سے میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، تو آپ اس کو، اگر 1 کروڑ روپے کسی کے پاس ہے تو وہ 2 کروڑ روپے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس سے بزنس کرے، کام کرے، رینٹ کے مکان میں رہ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہے گا 2 کروڑ روپے سے کم مکان نہیں آتا، تو ضرورت کیا ہے؟ 50 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہونا چاہیے، 50 لاکھ کا کاروبار کر لے کوئی اپنا بہترین، تو ساری زندگی اس کی اچھی گزرے گی۔ 50 لاکھ سے کیا مہینے کا کرایہ نہیں ادا کر سکتا اپنے کاروبار سے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ کرنا نہیں ہے۔ اس نے کروڑ روپے جمع کرنا ہے تو پھر یہ کروڑ روپے کی ہور دوڑ میں لگے گا۔ یہی اس کی پریشانی کا مرکز بن گئی یہ چیزیں۔ تو ان چیزوں سے نکلیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جس سے آپ کا مکان بھی نہیں بنتا، آپ کی کوئی اور چیز بھی، تو آپ اس سے کاروبار کریں نا۔ آپ کیوں، یہ میں مشورے بھی دے رہا ہوں آپ کو ساتھ، آپ اس چیزوں کے در پہ کیوں ہو گئے؟ اسی لیے آپ نے ایک رقم کو بند کر دی ہے۔ رقم کو بند نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کے اندر بند نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بندے کے پاس 10 لاکھ روپے نا تو اس نے بینک میں رکھا ہوا ہے، جگہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس سے کاروبار کرو۔ وائبریشن ہم نے خود قائم کی ہوئی ہے، دماغی سطح کو ہم نے خود خراب کیا ہوا ہے، اس سے کاروبار کرو۔ ایک بندہ میرے پاس آیا تو اس کا یہی سوال تھا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں،
میں جاب لیس ہوں۔ میں نے کہا آپ کے پاس حالات خراب ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے میرے پاس نہ کوئی کام میرا کچھ کا۔ میں کہا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بیچ کر اپنا کاروبار کا؟ کہتا ہے سونا ہے میرے پاس۔ میں کہا کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہے 9 تولے۔ میں کہا 9 تولے سونا بیچ کے آپ اپنا کاروبار چلائیں، خوشحال ہو جائیں گے آپ یقیناً۔ کہتے نہیں سونا نہیں بیچ سکتا۔ میں کہا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ کہتے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں گا؟ میں کہا پھر سونا کٹوا کے دیں گے، کیونکہ اسلام نے جو ایک چیز آپ کو پیش کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ نے پھر یہ سونا رکھا کیوں ہوا ہے۔ آپ اس سے پیسے کو سونے کو بیچ کر اس سے اپنا کاروبار کرو، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ 9-10 لاکھ روپے سے بڑا اچھا کریانہ جنرل سٹور بھی پڑ سکتا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سونے کو آپ دیکھ کر کیا کریں گے؟ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ بھی ڈیو ہوگی۔ جب تک یہ 7.5 تولے سے کم نہیں ہوگا آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، بے شک کٹوا کے دیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بیچ کر اپنا کاروبار کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ ٹینشنیں تو ہم نے خود بنائی ہیں۔ تو میری یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نمود و نمائش سے باہر نکلیں، ایسی چیزوں سے باہر نکلے جو ہماری ذہنی وبال کا سبب بن رہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جو الجھنیں پیدا کر رہے ہیں خود پیدا کر رہے ہیں، کسی نے پیدا نہیں کی، ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور سادہ سی زندگی گزاریں۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں پریشان کر رہی؟ کام ہر شخص کرتا ہے۔ تو آئیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نمود و نمائش سے باہر نکلے، آپ کی جو بھی چیز حقیقت ہے، جو بھی چیز ہے اس کے اندر رہ کر آپ اپنے آپ کو کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کبھی خراب نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹے لوگ کام کر رہے ہیں، بڑے سے بڑا بھی کاروبار کر رہے ہیں، اس بندے کی زندگی کیوں نہیں خراب ہوگی کہ جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نمود و نمائشیں نہیں پال رکھی۔ ہم لاکھوں روپے کمانے کے باوجود بھی نمود و نمائش کا شکار ہیں، اس لیے ہماری زندگی پریشان کن ہو رہی، لہٰذا ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے کام بھی میں رکاوٹ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو خود سوچوں کا عادی بنا لیا ہے، اور ان سوچوں کا عادی بنایا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم اتنے لمبے منصوبے بنا رہے ہیں کہ ابھی 20 سال کے منصوبے بنائے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، فلانا کر، ان چیزوں سے باہر نکل کر حقیقی زندگی کی طرف آئے، حقیقت جو ہے اس کے اندر رہ کر گزارا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ بات ہے بندے کے کھانے پینے کی، لباس کی، تو اگر یہ پورا ہو رہا ہے، مکان کا کرایہ آپ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو کیوں پریشانی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ کم از کم ہم اپنے ذہن کو تو خراب نہ کریں۔ تو میری گفتگو معاشرتی حوالے سے بھی ہوا کرتی ہے، تو میں آپ سے یہی میرا چینل ہے حقیقی معلومات، جس کو آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی بات، میری بات کسی کو سمجھ آ سکے۔ یہ چینل میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر حقیقی گفتگو پیش کروں۔ بہت سارے معاشرے میں جو چیزیں دیکھتا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ میری گفتگو کا خلاصہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتا، معاشرتی حوالے سے ہوتا ہے۔ تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔